السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے دیٹ از اباؤٹ سیلف ریفلیکشن، یعنی ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں ہم سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے کس طرح سے بات کرنی ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو سمجھنا ہے، یعنی آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں دس از یور انر کنیکشن۔ اور اگر میں ان اے وے اس کو کوئی ڈیفائن کروں تو یہ ایک انسان کے اندر ایک ایسی ایبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو وٹنس بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں، ہم بہت سے لوگوں سے ڈیل کرتے ہوئے ان کے معاملات کو وٹنس پہ رکھتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے دیکھا تھا وہ اس وقت کیسے ہاتھ ہلا رہی تھی، یا یہ لفظ جب اس نے بولا تو کیوں بولا۔ اور اس میں ایویلیویشن بھی آتی ہے، اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر سکنا، اور اس میں یہ بھی دیکھنا کہ میری کوگنیشن عقل کیسے کام کرتی ہے، میرے جذبات کیسے ہوتے ہیں، میرے بیہیویئرز جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے۔ اس کو ہم ڈیفیکلٹ پروسیس کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے۔ اپنے اندر جھانکنے کا مزہ بھی بہت ہے، لیکن یہ اس انسان کے لیے جو پھر اس پورے پروسیس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ کیونکہ ادروائز ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو یہ عادت نہیں ہوتی اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اچھا میں نے اگر اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوا، اپنے آپ کو سمجھا، اپنی باتوں پہ خود ہی ریفلیکٹ کیا، تو اس کا الٹیمیٹ مطلب کیا ہوگا، الٹیمیٹ گول کیا ہوگا، اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، اس سے مجھے حاصل کیا ہوگا، تو پھر ہم خود ہی ڈر جاتے ہیں۔ اور جب ہم ڈرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے پھر ہم اپنے آپ سے ہی چھپنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ایک بہت ہی مشکل عمل ہے اور میں شاید اس کو جو ہے نہیں کر سکوں گی، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی مشکلات جو ہے اس کا راستہ کھولنا شروع کر دے گا۔ تو سیلف ریفلیکشن جو ہے یہ ہم جب کرتے ہیں تو اس کو کرنے سے انسان اپنے آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے صحیح طرح سے، اپنے اندر بہت سی باتوں کو کھوجتا ہے، اس سے کوئی نتیجہ نکالتا ہے، اس نتیجے کو نکال کر اپنے پورے پروسیس کو بہت افیکٹو بناتا ہے۔ اور پھر یہ بھی سامنے منظر عام پہ سوچ لیں کہ ایک بات آتی ہے کہ میرے لیے کہاں سے اس میں کوئی خیر ہے، میں نے اس خیر تک کیسے پہنچنا ہے۔ اس کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں جو ہم سائیکالوجی کی ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں، اور ایک کو ہم کہتے ہیں انٹروسپیکشن اور ایک کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیشن۔ انٹروسپیکشن ہم نے کیسے کرنی ہے اور میٹا کوگنیشن کی طرف کیسے جانا ہے؟ کیونکہ دیکھیں اصل ہمارا مقصد اس وقت کیا ہے، ہم نے صراط مستقیم پہ جانا ہے۔ نماز میں ہم ہر وقت یہی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور جب ہم صراط مستقیم کا سوچ رہے ہیں تو اگر ہمیں اپنے اندر کی کلیئرٹی نہیں ہے تو اٹ ول بیکم ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو ایکچولی ٹاک ٹو پیپل اراؤنڈ، انٹریکٹ ود پیپل اراؤنڈ، بلڈ کمیونیکیشنز، کوئی بھی کام کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ انٹروسپیکشن یا سیلف ریفلیکشن کے راستے میں ہماری کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اندر جھانکنا شروع میں، اور اسپیشلی اگر آپ اس کے لیے پریپیئرڈ نہ ہوں تو تھوڑا پینفل مرحلہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اس میں جو لوگ پیسمسٹک ہوتے ہیں، جو لوگ بہت نیگیٹو طریقے سے سوچتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی رسک کو ایز این اپرچونٹی نہیں دیکھ پاتے، تو ان کے لیے یہ پروسیس ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے جو لوگ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ میرے سے غلطیاں ہو گئیں اور میں گناہ گار ہوں، میں اچھا کام کر ہی نہیں سکتا، مجھ سے کوئی چیز ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی، وہ سیلف ریفلیکشن نہیں کر پاتے۔ بہت سے لوگ جو اسپیشلی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو سکھانے کی کوشش کی جائے اور ان کو یہ بتانے کی کوشش کی جائے کہ لک یو کین ڈو اٹ، یو کین میک اٹ ہیپن،
ان کو اتنا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، وہ مانتے نہیں ہیں، اور وہ جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ آپ جتنا مرضی مجھے سکھا لیں لیکن مجھے پتہ ہے میں کر نہیں سکتا یا مجھ سے ہوگا نہیں، تو اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ اندر سے انہوں نے اپنی شکست کو خود سے قبول کر لیا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو یہ سبق بہت پکا پڑھایا ہوتا ہے کہ آئی ایم نو گڈ، میں ایک اچھا انسان ہی نہیں ہوں، تو مجھے حق ہی نہیں پہنچتا کہ میں کوئی بھی چیز سیکھوں یا کوئی بھی سکسیس میری طرف آئے. یعنی سکسیس کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر ہی کسی نہ قسم کا جو ہوتا ہے نا وہ سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں کا ایگو کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی ان کی جو ایگو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو ان کو بہت مشکلات میں ڈالتی ہے، ان کو بہت یا ایروگنس دے دیتی ہے، یا ان کو ایک قسم کا بہت اونچا اٹھاتی ہے کہ تمہیں اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے، تمہارے اندر کون سا کوئی نقص موجود ہے. ہاؤ ڈیئر سم ون ایون ٹیل یو دس تھنگ، کوئی انسان آپ کو کہے کہ تم یہ کام کرو، ضرورت ہی نہیں ہے. کچھ لوگوں میں شیم بہت زیادہ ہوتی ہے. شیم تو میں نے دیکھا ہے کہ تباہ کر دیتی ہے کسی بھی انسان کو. اس میں خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو شرمندگی کا احساس بہت سٹرونگ ہوتا ہے، ایکسٹریملی سٹرونگ، یعنی نارمل سٹرونگ نہیں ہوتا، ایکسٹریملی سٹرونگ ہوتا ہے. اور اس میں وہ جو ہیں وہ ہر بات پہ ان کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس کسی کو پتہ نہ چلے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کم کر رہے ہوتے ہیں اور بار بار اس بات پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب پلیز کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے. اور جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں فلاں کو اگر پتہ چل جائے گا یا آپ کے یہ رشتہ دار آپ کو اس طرح سے ہیلپ کر سکیں گے، آپ ان سے ضرور بات کر لیں، تو ان کی ایک طرح کی میں نے دیکھے چیخیں نکل جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آر یو لائک ایون تھنکنگ ان یور سینسز، آپ نے کیسے یہ سوچ بھی لیا اور آپ نے ان کو نہیں بتانا اور ان کو نہ پتہ چلے. تو وہ جو مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں ہوتے ہیں، ہم اندر تو دیکھ ہی نہیں پاتے، ہم وہاں سے اور زیادہ بچنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اس چیز کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے بھی کر سکتے ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک مرحلہ جو ہوتا ہے بہت ہی مشکل قسم کا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے اندر گلٹ بھی ہوتا ہے. ویسے تو گلٹ کو ہم ہیلدی کہتے ہیں، لیکن اگر وہی بات ہے کہ آپ اتنا گلٹ لے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اتنا بڑا مجرم سمجھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل ٹھیک نہیں ہوں، میں اچھی نہیں ہوں، اور مجھے پتہ ہے میں نے جہنم میں جانا ہے، اور مجھ سے کوئی کام صحیح نہیں ہوتا، اور ہر چیز میں ایون میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے اگر وہ کوئی ٹاک سنتے ہیں کسی ایکسپرٹ کی، تو وہ یہ نہیں دیکھتے وہاں پہ کہ کن باتوں سے میں اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتی ہوں، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میں گناہ گار کہاں ہوں. اور دیکھا یہ جو آیت تھی، یہ حدیث تھی، یہ جو بات تھی، یہ جو پرسنالٹی ڈسکرائب کی جا رہی تھی، دس از می. تو پھر وہی بات ہے کہ کیسے اپنے آپ کا پھر اندر سے جائزہ لیں گے. کچھ لوگوں کو فیلئر سے بہت ڈر لگتا ہے اس وجہ سے، اور کچھ لوگ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے کچھ ایسی مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز ہوتے ہیں جن میں لوگ کہتے ہیں بس میں نے اپنے آپ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ میں ایسی ہوں، میں نے ساری زندگی ایسے رہنا ہے، میں نے دوائیاں کھاتے رہنا ہے، میں نے ٹھیک نہیں ہو سکنا، اور مجھے آپ ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. ایون میں نے بہت سے ینگسٹرز کو دیکھا ہے جیسے اگر نماز نہیں پڑھی گئی اور اب وہ سوچتے بھی ہیں کئی دفعہ اندر سے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے، مجھے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، لیکن پھر ایک آواز آتی ہے جو ان کو سیلف ڈاؤٹ دیتی ہے کہ تم سے پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنی کمفرٹ زون میں دوبارہ چلے جاتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، آئی ڈونٹ تھنک سو آئی کین ڈو اٹ. اچھا، ایک اور ٹرم آج کل آپ کو نظر آئے گی، اس کو ہم کہتے ہیں امپوسٹر سنڈروم. اور امپوسٹر سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں میں ڈیزرو ہی نہیں کرتی، آئی ایم نو گڈ، مجھے کوئی چیز ملنی ہی نہیں چاہیے. تو کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ ہم کوئکلی اس پہ بات کریں کہ انٹروسپیکشن پھر کی کیسے جائے گی، کیسے اپنے اندر جھانکا جائے گا، کیسے اپنے آپ کو دیکھا جائے گا. سو انٹروسپیکشن کرنے کے جو بڑے پریکٹیکل طریقے ہیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے جس کو می ٹائم کہتے ہیں. اچھا، یہ می ٹائم جو ہے نا، اس کو ہم نے بہت ہی سیلف سینٹرڈ ٹائم بنا لیا ہوا ہے کہ جس میں ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اٹس مائی لائف اینڈ لیٹ می ڈو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو، اور پلیز بیک آف. تو یہ وہ می ٹائم نہیں ہے، یہ وہ والا می ٹائم ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا چلے جایا کرتے تھے، اور غار ہیرا جا کے
وہاں پہ غور و فکر کیا کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اپنے بارے میں سوچتے تھے، دنیا میں آنے کا میرا مقصد کیا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ والی اپنے اندر ایک کیپیسٹی بلڈ کرنا کہ دن میں میرے پاس کچھ ایسا ٹائم ہو جس میں میں سوشل میڈیا سے آف ہوں، میرے اوپر کوئی ایسا پریشر نہ ہو، کوئی لگاتار مجھے آبزرو نہیں کر رہا، چاہے وہ 5 منٹ ہیں 10 منٹ ہیں، لیکن میرے پاس ایک کام سپیس ہے جس میں بیٹھ کر میں نے تھوڑا سا ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہی بات کہ میں کون ہوں، جو کیپیسٹی مجھے دی گئی اس میں نے کرنا کیا ہے. پھر جرنلنگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو جاننے کے لیے کچھ ریفلیکشنز کو لکھنا، کچھ اپنے سینٹیمنٹس کو لکھنا. جب آپ لکھتے ہیں اور پھر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ایک برڈز آئی ویو مل رہا ہے، آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ ایک انسان جس نے کاغذ پر کچھ اپنے جذبات کو بکھیرا ہے، اس نے کیا لکھا ہے اپنے بارے میں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جنرل آبزرویشنز بھی اپنی جو ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں. اسی طرح سے اپنے آپ سے لگاتار ایسے سوال کرتے رہنا کہ مثلاً اپنے آپ سے پوچھنا کہ اچھا کوئی بھی معاملہ ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں میری اسٹرینتھ کون سی ہے، کیا اسٹرینتھ ہے میری جو میں اس کاز میں کہیں پٹ ان کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ اپنی ویکنیسز کو دیکھنا. زیادہ تر لوگوں کو اپنی ویکنیسز بہت پتہ ہوتی ہیں، اگر آپ ان سے لکھوائیں تو وہ 15-20 ویکنیسز اپنی بتا سکتے ہیں فوراً فر. لیکن اگر پوچھا جائے آپ کی کوئی اسٹرینتھ تو وہ اتنا ایک کوشچن مارک لک کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں، سوالیہ نظر ہوتی ہے. اسٹرینتھ میرے اندر کوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خود نہیں نظر آتی ہے تو آپ کو دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ دوسرے لوگ آپ پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، کہاں پر وہ آپ کو کوئی کام دے رہے ہوتے ہیں، کہاں پر وہ آپ سے کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ آپ کے اندر کوئی اسٹرینتھ موجود ہے جو ان کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. اسی طرح اپنی بلیفز کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینا. جیسے آج کل دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک نئی موومنٹ چل رہی ہوتی ہے اور ہر موومنٹ پتہ نہیں کس ڈائریکشن میں ہمیں لے جاتی ہے. صراط مستقیم تو کہیں رہتا ہی نہیں ہے کہ ہم کچی پکی سڑکوں پہ ادھر ادھر چل پڑتے ہیں. یہ دیکھنا کہ میرے بلیف سسٹم میں کیا بات ہے، کیا اتنی کلیئرٹی ہے مجھے کہ میں بس اللہ کو ہی راضی کر رہا ہوں اور میں کسی اور چیز میں سٹک نہیں ہو رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے ویلیو سسٹم کو بھی بار بار دیکھنا، بار بار کھوجنا، میرا ویلیو سسٹم مجھے کہاں لے کر جاتا ہے. اچھا اپنی ڈریمز پہ بھی نظر رکھنا کہ ویئر ڈو آئی وانٹ ٹو سی مائی سیلف. میں نے بہت سے ینگ لوگوں سے جب بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ ویئر ڈو یو سی یور سیلف، تو وہ کہتے ہیں آئی ہیو لاسٹ دا پرپز. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیوں ہوں، مجھے تو بلکہ اپنا پیدا ہونا بھی عجیب سا ہی لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا آج کل یہ سیلف ہارم اور اس کے ساتھ ساتھ سوسائڈل ٹینڈنسیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، بیکاز آپ کی جب سیلف ریفلیکشن نہیں ہے، انٹروسپیکشن نہیں ہے، ان باتوں کے بارے میں آپ سوچتے نہیں ہیں اور باہر کے اتنے انٹینسو پریشرز آتے ہیں، آپ کا کوئی خواب نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں کہ میں تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی، دیٹس این امپاسبل ڈریم. اور پھر یہ کہ جب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو یہ بھی پوچھنا کہ کون سی باتیں، کون سے کام مجھے سکون دیتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، سیٹسفیکشن دیتے ہیں. اچھا اسی طرح ریفلیکٹ کرتے رہنا پاسٹ ایکسپیرینسز پہ. ہم رہتے ویسے زیادہ تر پاسٹ میں ہی ہیں، خاص طور پہ وہ لوگ جن کو بہت ڈپریشن ہوتا ہے، وہ پاسٹ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت ریگریٹس ہوتے ہیں، ہر وقت ناکامی کا احساس ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ میں نے تو کوئی بھی کام جو ہے وہ درست نہیں کیا. لیکن پاسٹ جو ہوتا ہے ہمارا، جب ہم سیلف ریفلیکشن کی نظر سے دیکھتے ہیں، انٹروسپیکشن کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا کچھ کیا، کیا کمایا اور کہاں پہ کچھ مجھ سے ایررز بھی ہو گئے، غلطیاں بھی ہو گئیں، اور پھر میں نے کیسے ان ایکسپیرینسز کو آگے فیوچر میں پریزنٹ میں دہرانا نہیں ہے. تو ایک مائنڈفل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ مجھے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ میں نے پاسٹ میں رہنا نہیں ہے، پاسٹ سے سیکھنا ہے اور آئندہ کے لیے بہتری لانی ہے. جیسے دیکھیں کچھ لوگ بار بار جب اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں تو ایک ہی شخص کے ساتھ انہوں نے ہزار دفعہ دھوکہ کھایا، پھر انہوں نے اس کو معاف کیا اللہ کی خاطر، پھر انہوں نے دھوکہ کھایا، پھر وہ رو رہے ہیں، اندر سے جگر چھلنی ہے، لیکن مجال ہے جو وہ کوئی اپنی اسٹریٹجی کو چینج کرے اور وہ اسی میں ایک کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں اور ویسے ہی کرتے رہتے ہیں. تو یہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ کتنے لیول کی ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے، کتنا اس کے ساتھ اپنا تعلق مینٹین کرنا ہے. اور یہاں پر پھر دیکھیں فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے، بہت سے لوگ ہمیں بتاتے رہتے ہیں آپ یہ کریں، ایسے کریں، یہ نہ کریں.
تو اس فیڈ بیک کے مطابق بھی ہم اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اپنے آپ کے ساتھ نا ہمیں بہت سچا اور کھرا ہونا پڑے گا. جس کو ہم کہتے ہیں انٹیگریٹی. یعنی ایک ہوتا ہے سچا ہونا، سچا یہ کہ آپ سچی بات بولتے ہیں، لیکن انٹیگریٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر اتنی کلیئرٹی ہے کسی بھی معاملے میں، اور اس کلیئرٹی کے ساتھ جب آپ دوسرے افراد کو اپروچ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ بہت کلیئر ہوتے ہیں، اندر باہر آپ کی جو ہے نا وہ سچائی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے وہی بات ہے صراط مستقیم تک پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ایک اور چیز جو ہم مس کر جاتے ہیں اس پورے پروسیس میں، وہ ہوتا ہے ہمارا اپنا جو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیلف کمپیشن. یعنی ہم اپنے ساتھ بہت برا رویہ رکھتے ہیں. بہت سے لوگوں سے میں اس طرح سے جب پوچھتی ہوں، یعنی وہ بہت اپنے آپ کو سیبوٹاج کرتے ہیں، کرش کرتے ہیں، میں بہت بری ہوں، اب مجھ سے یہ کام بھی صحیح نہیں ہوتا. تو جب وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم سے کوئی کام نہیں کیا جاتا، تو میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ اچھا فرض کریں آپ کی ایک دوست ہیں اور آپ ان سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، تو آپ ان کے ساتھ اگر ملیں گی اور وہ بتائیں گی میں بری ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا، میں ٹھیک نہیں کر سکتی، میں بہت برا کرتی ہوں، آپ انہیں کیا کہیں گی؟ آپ انہیں کہیں گی ہاں تم واقعی بہت بری ہو، بلکہ تمہیں تو لگتا ہے کہ تم 20% بری ہو، میرا خیال ہے تم 50% بری ہو، اور تم سے تو یہ کام بالکل نہیں ہو سکتے. تو آگے سے وہ کہتی ہے نہیں میں اس کو حوصلہ دوں گی، میں اس کو اس کی ہمت بندھاؤں گی، اسے پیار کروں گی، اس کو کوئی کھانا شانا آفر کروں گی. تو میں کہتی ہوں یہ آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو دیر از اگین اے بلینک لک. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آئی نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ، کہ میں کوئی اپنے ساتھ بھی اچھا سلوک کر سکتی ہوں. تو سیلف کمپیشن، آپ سے غلطی ہوگی اپنے آپ کو بتائیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں. آپ سے کوئی کسی نے زیادتی کی اور سب لوگ آپ کو بس کہہ رہے ہیں کہ لو ایسی کون سی بات ہے، اب تم اوور سینسٹیو ہو، لیکن آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ ہاں اس وقت میں ہوں پریشان، کیونکہ کسی نے میرے سے جس طرح بات کی ہے مجھے بہت دکھ ہوا ہے. کسی دن آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں کوئی نوٹس ہی نہیں کر رہا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، تم تھوڑا سا ریسٹ کرو، دیکھو تم تھکی ہوئی ہو، اپنے کھانے کا خود خیال رکھنا. تو یہ والے کچھ پوائنٹس ہیں، آپ کو اس کے بارے میں مزید پڑھنا چاہیے کہ یہ جو انٹروسپیکشن جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے. دوسرا جو کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم کہتے ہیں میٹا کوگنیشن. اور میٹا کوگنیشن کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی سچویشن میں آپ اپنی پروگرس کو خود مانیٹر کر رہے ہیں. جیسے آج کل یہ شادیوں میں لوگوں نے ڈرونز رکھے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی پکچر بناتے رہتے ہیں اور وہ برڈز آئی ویو لیتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سوچیں کہ ایک ڈرون ہے جو آپ کے سر کے اوپر ہے، جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اچھا تم غصے میں اس وقت یہ باڈی لینگویج دے رہی تھی، تم نے یہ لفظ بول دیا جو بالکل درست نہیں تھا. کیونکہ ہم اپنے تمام بیہیویئرز کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی بھی سچویشن میں. تو آپ کا ایک گول ہوتا ہے کہ میرا بیہیویئر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ صراط مستقیم کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ کرائیٹیرین ہے نا کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوں. اس کو ہم عام زبان میں محاسبہ بھی کہتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا نفس، اس کے کیا کیا چیلنجز ہیں، میرا دل کیا کہتا ہے، میری سوچ کیا کہتی ہے، میری زبان سے کیا نکلتا ہے، میرے ایکشنز جو ہیں وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر ذرا غور و فکر کرنا، ان کے بارے میں سوچنا، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے. کیونکہ انسان اگر یہ کام نہیں کرتا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے نا. تو انسان کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ بار بار ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کرتے رہنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کسی طرح جیسے ابھی جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو ایک جو آیت ہے قرآن میں اس میں آتا ہے کہ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکا. ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی، اور یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو اپنا تزکیہ کرنا جانتا ہے. تو سیلف ریفلیکشن میں تزکیہ بہت زیادہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا نا کہ تمام اولاد آدم جو ہے وہ غلطی کرتی ہے، اور ان میں سے بہترین وہ ہیں جب غلطی ان سے ہو جاتی ہے تو وہ اس کے بعد استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں. تو ہم سب ان اے وے ہم دیکھیں کہ ہم فلاڈ ہیں، لیکن اگر انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے معافی مانگ کے، مجھے توبہ استغفار کر کے آگے بڑھنا ہے، تو یہ سیلف ریفلیکشن اس کی گروتھ میں اس کو ہیلپ دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر یہ جو میٹا کوگنیشن ہے نا،
یہ بہت امپورٹنٹ اس طرح سے بھی ہے کہ جو 5 سوال ہم سے کیے جائیں گے وہ کیا ہیں؟ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، دولت کے بارے میں، علم کے بارے میں، اور وہی بات کہ کیسے حاصل کی اور کیسے پھر اس کو خرچ کیا، کہاں یوٹیلائز کیا. تو یہ ہمیں میٹا کوگنیشن ہی سکھاتی ہے کہ پھر ہم نے اپنے ان تمام کاموں کو کیسے بہتر طور پہ کرنا ہے. اور جب ہم اسلامک ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو اس کے لیے جو سیلف ریفلیکشن کے لیے جو مراقبہ کا لفظ آتا ہے، جس میں آج کل لوگ کہتے ہیں نا اسے میڈیٹیشن اور مائنڈ فلنس، اس میں لیونگ ان دا پریزنٹ مومنٹ بھی ہوتا ہے. اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے اپنا دل کھولتے ہیں، کیسے اس سے بات چیت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو کیا ہم سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہیں، مجھ سے بات کر رہے ہیں. تو اپنے ایمان کو بار بار تازہ کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں نا تجدید ایمان کی کرنا، وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ یہ جب ہم کریں. اور پھر جیسے میں نے می ٹائم کہا ہے تو میٹا کوگنیشن ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اچھا بھئی تہجد پڑھو، قیام اللیل کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس کنیکشن کو اسٹرانگ کرو. اور یہ کرتے کرتے پھر ہمارے لیے کیا چیز اہم بن جاتی ہے، جیسے سورہ زلزال میں آتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. کہ پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی شر کا کام کیا ہوگا، گناہ کا کام کیا ہوگا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. یعنی اس طرح انسان کو اپنے اعمال، اپنی تمام باتیں جو ہیں وہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ جو ایک پورا سلسلہ ہے وہ انسان کو یہ سکھا دیتا ہے سیلف ریفلیکشن کا کہ مجھے اپنے پوٹینشلز کو ضائع نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم میں، اس وقت میں مجھے پیدا کیا، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کوئی کام لینا تھا. دوسرا یہ کہ میری زندگی میں جو کچھ حالات اور واقعات پیش آ رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر کوئی ایسے ٹولز رکھے ہیں جن کو استعمال کر کے میں اپنے آپ کو ان مسائل میں سے نکال سکتا ہوں. جیسے دیکھیں نا قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے یہ بات آئی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو کہ اپنی حالت کے اوپر غور نہیں کرتا، اپنی حالت کو بدلنے کا نہیں سوچتا. تو اپنے اوپر ریفلیکٹ کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے آپ کو سمجھنا، اور اس کے مطابق پھر جب انسان غور و فکر کر کے اپنے اوپر ریفلیکٹ کر کے کچھ اپنے لیے کوئی لاہے عمل بناتا ہے کہ اچھا میں نے فلاں ریلیشن شپ میں کیسے انویسٹ کرنا ہے، میں نے اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنانا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کیسے بہتر کرنا ہے، میں نے کن معاملات میں کوئی اگر جو خیر ہے اس کو نکالنا ہے. تو اب دیکھیں اس سے حالات اور واقعات ہمارے جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو اپنے آپ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا جانتے، ان کو مینٹل ہیلتھ کے بھی چیلنجز ہوتے ہیں، دین سے بھی دوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایت بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو جانیں گے نا تو ہمارے اندر وہ وسعت، وہ کیپیسٹی آئے گی کہ ہم صراط مستقیم پہ چل سکیں. بس میں یہ پوچھ رہی تھی کہ سیلف انٹیگریٹی کا کانسیپٹ تھوڑا سا بریف کیجیے گا میرے لیے مزید، اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ سیلف ریفلیکشن اٹ ڈز انکلوڈ تزکیہ. سو اس میں اگر ہم لوگ اپنے لیے پلان بھی کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جا رہی ہوں، میں ان سے جا کے سوری کروں گی، آئی ول سیک ہز فارگیونیس، لیکن واٹ ایف یو فیل سو ویک ان ڈوئنگ یور تزکیہ. اور اس میں جب پلان کرتے ہیں تو توبہ کے بھی کچھ اسٹیپس ہوتے ہیں جس میں صرف یہ نہیں کہ آپ نے سوری کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی گلٹ کو، اپنے ریگریٹس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو اکنالج کرنا ہے، رادر آپ نے اپنا امپروومنٹ کا بھی جو ہے نا وہ پلان کرنا ہے کہ ٹھیک ہے مجھ سے یہ اب چھوڑنا ہے میں نے اس چیز کو. لیکن اسی کے لیے جو ہے وہ آپ ابھی تیار نہیں ہوتے، آپ بہت ویک فیل کر رہے ہوتے ہو کہ نہیں مجھ سے یہ دوبارہ ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ. تو ایسے میں پھر یہ انکمپلیٹ ایک پورا پروسیس فیل ہوتا ہے، اینڈ دین ہم اس پورشن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اچھا ابھی تو مجھ سے یہ ہوگا ہی نہیں، تو پھر یہ خالی خالی بس معافی مانگ لینے کا کیا فائدہ ہے. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال پوچھا ہے. یہ سوال آپ کا ہی نہیں ہے، یہ بہت سے لوگوں کا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے آپ کو تھوڑی سی شاباش اس سوال پہ دے دینی چاہیے جب یہ سوال آپ کے ذہن میں پاپ کرتا ہے نا. اس لیے کہ دیکھیں کوئی خیر ہے تو آپ سوچ رہے ہیں نا اس بات میں، کوئی خیر ہے تو آپ کے اندر سے یہ درد کے ساتھ یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ مجھ سے پھر اگر ہو جائے گا. جس میں خیر نہیں ہوگی وہ تو یہ سوچے گا بھی نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ الحمدللہ یو آر آن دا رائٹ پاتھ.
آپ صحیح طریقے سے اس کام کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سٹرگل تو ہم سب کی رہے گی جب تک ہم آخری مراحل سے گزر نہیں جاتے. جیسے ایک انسان وہ فرسٹ پوزیشن بھی لیتا ہے نا، لیکن جب تک رزلٹ نہیں آتا اس کو ہمیشہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے پاس بھی ہونا ہے کہ نہیں ہونا. یہ ایک نیچرل سی ایک انسان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے سٹیپس کی بات کی کہ کیسے کیے جائیں، اس میں جائنٹ لیپس نہیں لینی چاہیے. بڑی چھلانگیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس میں نے توبہ کر لی اور اب بس یہ دیکھنا سب کچھ ایسے ہو جائے گا، and I'll just transform overnight. بیبی سٹیپس لیں، چھوٹے سٹیپس لیں. سیلف ریفلیکشن یہی تو ہمیں سکھاتی ہے where do you stand، آپ کہاں تک ہیں اور آپ کا سفر کدھر تک ہے، اور آپ کو ہر دن کیا کرنا ہے، ہر ہفتے کیا کرنا ہے، ہر مہینے، ہر سال کیا کرنا ہے. تو جب آپ اس جرنی پہ لگ جاتے ہیں کہ میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرتے جانا ہے، پھر مشکل نہیں رہتی. مشکل تب ہوتی ہے جب ہم نے بہت ایک بڑا ٹارگٹ رکھا ہے، یا ہم نے دوسروں کو دیکھ کے کمپیریزن میں کوئی ٹارگٹ رکھا ہے کہ جی فلاں شخص میرے ساتھ تھا، یا ہم بات کر رہے تھے اور دیکھو اس نے تو یہ کچھ اچیو کر لیا اور میں کچھ بھی نہیں کر پایا. تو یہ ان دونوں ایٹیچیوڈ سے اپنے آپ کو جو ہے نا ذرا بچانا ہوتا ہے. کہ ہم اکثر کیا کر رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہمارے سامنے کوئی سچویشن آ جاتی ہے تو ہم مطلب سیم سچویشن ہمارے پاس آ گئی اور سیم سچویشن دوسرے بندے کے پاس آ گئی، اور ہم ان کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، ہمارا لیول آلریڈی ڈاؤن ہوا ہوتا ہے، لیکن اسی ٹائم پہ ہم سیم ان کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نو، اللہ ہے آپ کے ساتھ، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن وہ ہم خود کو نہیں کر پاتے، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ایون کہ مطلب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم وہ ہے نا کہ ہم کوپ اپ نہیں کر پاتے، اور ہم نے معافیاں بھی مانگی ہوتی ہے، ہم نے مطلب پوری کوشش کی ہوتی ہے. جی یہی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم اپنے لیے سیلف کمپیشن نہیں رکھتے. جب ہم سیلف کمپیشن نہیں رکھتے تو جب چھوٹے معاملات میں بھی اپنا خیال رکھنا نہیں جانتے، اپنے آپ کو انسان نہیں سمجھتے، تو پھر ہم اپنے لیے ایک اور کرائیٹیرین رکھ لیتے ہیں، لوگوں کے لیے ایک اور رکھ لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم پھر کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں. تو اپنا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ ایک ریٹن کویشچن بھی ہے، ہاؤ ڈز ون بیلنس سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف سینٹرڈنیس. جی سیلف سینٹرڈ آپ تب ہو جائیں گے جب آپ صراط مستقیم پہ نہیں رہیں گے. صراط مستقیم پہ رہنے کے ہمیں کرائیٹیرین بتائے جاتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، علماء کی مجالس میں بیٹھتے ہیں، اور پھر آپ سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں، تو آپ کے اندر بیلنس رہتا ہے، آپ کا تزکیہ ہوتا جاتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نہ تو میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ سیکھنا ہے، اور نہ ہی میں نے کہیں کسی دینی مجلس میں جانا ہے، علماء سے نہیں کچھ سیکھنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کے اندر سیلف سینٹرڈنیس آ جاتی ہے، کیونکہ آپ ایسی سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں جس میں آپ کی بہت بھاری اور حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ہمیشہ قرآن کا ساتھ ہونا چاہیے. میم ہم اگر کوئی بھی برائی چھوڑنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ ہم اپنے آپ سے پرومس نہیں کر پاتے کہ اگر ہم نے پرومس کر لیا تو وہ اگر نہ ہم سے چھوٹ پائی تو ہمیں اور گناہ ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جب آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ کے اندر کوئی ویکنیس ہے، جو کہ ہم سب میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، تو سیلف ریفلیکشن یہی تو ہمیں سکھاتی ہے کہ اچھا بھائی دیکھو تمہاری اسٹرینتھ کون سی ہے، پھر تم دیکھو کہ تمہاری ویکنیس کون سی ہے، تم اپنے بلیف سسٹم دیکھو، تم یہ دیکھو کہ تم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے کون سا اسکل ایکوائر کرنا چاہیے تھا، قرآن میں کون سی آیت ہے جو کہ تمہیں کوئی اس کی طرف اشارہ دے رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کے کیا طریقے تھے، کیا اسوہ تھا، اس سے سیکھنے کی کوشش کرو. ہم پھر پورا پلان نہیں بناتے نا، جرنلنگ نہیں کرتے، ہم ایک ایموشنل ڈیسیجن لیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر حالات ہمارے جو ہے نا وہ ہم اپنے لیے خود ڈیفیکلٹ بناتے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے کا صرف یہ طریقہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا انٹیگریٹو اپروچ کے ساتھ آگے بڑھیں. جی آپ پوچھیے. جی میم یہ کنسیپٹ بنا ہوا ہے نا کہ اچھا اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم کہتے ہیں چلیں اگر اب یہ ہو رہا ہے یا کوئی کام فرض ہے اگر ہم سے وہ نہیں ہو رہا اور کوئی برا کام اگر ہم کر لیتے ہیں تو اچھا بعد میں اس کی معافی مانگ لیں گے، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے. یہ کانسیپٹ اگر آپ کا ہے تو آپ اس کی اصلاح کر لیں، اور یہ اگر کوئی کانسیپٹ کسی اور کا ہے تو آپ ان کے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کسی طرح سے سکھا دے، ہدایت کے راستے پہ لے کر آئے، اس کانسیپٹ پہ نہ چلیں. لیکن کڑنے سے کوئی مسئلہ نہیں جیسے حل ہوتا. نماز کا چھوڑ دینا یا اس طرح سے کوئی فرائض جو بالکل فرض چیزیں ہیں. جی بہت لوگ چھوڑتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے دعائی کر سکتے ہیں نا،
اور ہم اپنی نمازوں کو امپروو کر سکتے ہیں، اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صراط مستقیم پہ رکھے. ایسے لوگوں کے ساتھ جب تک ہم اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آئیں گے تو پھر وہ لوگ کبھی بھی دین کے قریب نہیں آئیں گے. تو یہ جو دوسرے لوگوں کو دیکھنا ہے یہ ہمیں سیلف ریفلیکشن نہیں سکھاتی. سیلف ریفلیکشن یہ سکھاتی ہے کہ آپ اپنے لیے کوئی بہترین پلان بنائیں. ہم فوکس کریں گے سیلف ریفلیکشن پہ، ہم دوسروں کی ان مسئلوں پہ نہیں فوکس کرنا چاہیں گے. ہاں اگر کوئی کسی کا ایسا چیلنج ہے جو آپ کو ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہا ہے تو پھر آپ کسی عالم دین کے پاس جائیں گے، پورا مسئلہ ڈیٹیل سے بتائیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. میرا یہ کویشچن تھا کہ اگر جب ہم خود کو جاننے لگتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اور ہمیں اپنے اندر سے بہت زیادہ چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں اور ہم پراپر طریقے سے ان کو بھی مینیج نہیں کر پا رہے ہوتے، یعنی کہ اتنا زیادہ وہ اپنے اندر ایک گلٹ ہونا، پھر اس پر کام کرنا اور یہ سارا کچھ، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں یا پھر ہم ان کو اہمیت نہیں دے رہے اور وہ ہم سے دور ہونا شروع ہو جائے اور یہ بھی گلٹ ہمیں ہونے لگ جائے. تو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں نے جو یہ آپ کو کہا تھا نا کہ یہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، یہ اس طرح سے نہیں تکلیف دہ عمل ہوتا کہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جنہوں نے کبھی سیلف ریفلیکشن کی نہیں ہوتی. جو لوگ صحیح طرح سے سیلف ریفلیکشن کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھا عمل ہو جاتا ہے، وہ آپ کو بہت ہی بہتر بناتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ تو گروتھ ہے نا آپ کی. جب آپ اپنے آپ کی گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہی بات ہے، تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں، باقی مسائل بھی آپ حل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اصل یہی ہے کہ بیبی سٹیپس کے ساتھ آپ یہ سارے کام لے کے چلتے ہیں. جب کوئی بندہ اسے انزائٹی ہوتی ہے تو وہ انزائٹی کی جب ٹیبلٹس لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ کیا وہ ایموشن لیس ہو جاتا ہے، مطلب کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکشن فیل کر رہے ہیں، وہ رونا، یا پھر وہ ٹیبلٹ جیسے ہی وہ چھوڑتا ہے تو پھر ویسے ہی پینک اٹیکس آنے لگ جاتے ہیں. تو اس کا آپ کوئی تھوڑا بتا دیں کہ وہ جو ہماری نم فیلنگ ہوتی ہے وہ ہماری ایمان کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا وہ جو ٹیبلٹس کا جو افیکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری نم فیلنگز ہوتی ہیں؟ دیکھیے جن کو کوئی مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہوتا ہے نا، جس میں اگر کوئی میڈیکیشن لینی پڑتی ہے، تو ہمارے یہاں پہ بہت مسکنسیپشن ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، میڈیسن جب لیتے ہیں تو اسی میڈیسن پہ بھروسہ کرتے ہیں. میڈیسن پہ بھروسہ نہیں کرنا ہوتا. آپ کو اپنی کسی کاؤنسلنگ سروس میں جانا ہوتا ہے جہاں پر آپ وہ طریقے سیکھتے ہیں، اور کاؤنسلنگ سروسز والے بھی آپ کو سیلف ریفلیکشن اسٹرانگ کرواتے ہیں، آپ کو اپنی اسٹرینتھ دکھاتے ہیں، ویکنس جو ہے اس کو مینیج کرنا سکھاتے ہیں، اور اس سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں. اس سے پھر آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے. ہم کیونکہ دوائیوں پہ شارٹ کٹ ہے نا ہماری سوچ، تو ہم دوائیوں پہ اور شارٹ کٹ طریقوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسائل ہمارے جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. 2-3 ریٹن کویسچنز ہیں، میں کوئکلی وہ بھی بتا دیتی ہوں. ایک کہہ رہی ہیں کہ میم توبہ پر قائم نہیں رہ پاتی، توبہ کرتی ہوں پھر وہ گناہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوتی نا. آپ نے توبہ کی کہ آئندہ میں بالکل نہیں کروں گی، لیکن آپ نے جو وہی بات ہے انٹروسپیکشن کے سٹیپس ہیں یا میٹا کوگنیشن ہے اس کو اسٹرانگ نہیں کیا. تو اس کے بارے میں پڑھیں، اس کو اسٹرانگ کریں، تو تاکہ آپ کے پاس آئندہ کے لیے پلان ہو کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کرنا تو پھر کیا کرنا ہے. ایک اور ہے کہ جب ہم اپنی اسٹرینتھ تلاش کرتے ہیں تو فائنڈ نہیں کر پاتے، یا شاید کچھ چیزوں کو اسٹرینتھ کنسیڈر نہیں کرتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. اپنے دوستوں سے پوچھیں، اپنے ارد گرد ان افراد سے پوچھیں جو آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں. گوگل کریں، لکھیں کہ بیسک ہیومن اسٹرینتھس کیا ہوتی ہیں، اس میں آپ کو بہت سی باتیں نظر آئیں گی جو کہ آپ کے اندر ہیں. آپ ان کو کریں، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ایک اور یہ کہہ رہی ہیں کہ ہر وقت فیئر آف ڈیتھ اور پاسٹ کے ریگریٹس رہتے ہیں، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے. تو اس کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہوتا ہے کہ جب ڈیتھ کے بارے میں سوچیں تو ضرور سوچیں کہ مجھے کیوں یہ فیئر آ رہا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی ڈیتھ کے فیئر کا مطلب ہے کہ میں اپنی نمازوں کو امپروو کروں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں، تو مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بس ہم نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.